اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان محمد ابن ابی مجالد عن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت هل كنتم تحمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أصبنا يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف رواه أبو داود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے پینے کی چیز اگر تمہیں مال غنیمت کے طور پر ملتی تو کیا اس میں بھی تم اس سے بھی خمس نکالتے تھے؟ جو حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے اہل بیت کا حصہ تھا وہ خمس تھا، کیا وہ نکالتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خیبر کے دن ہمیں مال غنیمت میں کھانے کی چیزیں ملی، تو آدمی آتا جہاں وہ کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی تو اپنی ضرورت کے مطابق لیتا اور چلا جاتا، یعنی جمع کرنے کے لیے نہیں، استعمال کرنے کے لیے ہر آدمی کو جتنی اس کو ضرورت ہوتی وہ اسے لے لیتا. اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان جیشا غنموا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طعاما و اصلا فلم یؤخذ منهم الخمس. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لشکر کو کوئی کھانے کی چیزیں اور شہد یہ غنیمت میں ملا اور اس مال غنیمت سے خمس وصول نہیں کیا گیا، جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا حصہ تھا وہ نہیں نکالا گیا. وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم کان یقول ادوا الخیاط والمخیط وإیاکم والغلول فإنہ آر علی آلہ یوم القیامہ. رواہ دارمی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرمایا کرتے تھے مال غنیمت میں اگر دھاگا تمہارے ہاتھ میں آئے تو اس کو بھی جمع کرو جہاں مال جمع کیا جاتا ہے، اور سوئی آئے اس کو بھی جمع کرو، اور خیانت سے بچو، مال غنیمت میں خیانت کرنے سے بچو، کیونکہ جو آدمی خیانت کرے گا یہ خیانت قیامت والے دن اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے گی. اس حدیث پاک کو امام دارمی نے روایت کیا. بن عمرو بن شعیب بن نبی عن جدہ قال دنا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بعیر فاخذ وبرة من سنامه ثم قال یا ایها الناس انه ليس لي من هذا الفیء شیء ولا هذا ورفع اصبعه الى الخمس والخمس مردود علیکم فادوا الخیاط والمخیط. فقام رجل في يده قبة من شعر فقال
اخذت هذه لأصلح به بردة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما كان لي ولابن عبد المطلب فولك وقال اما اذا بلغت ما ارى فلا عرب لي فيها بنبذ عربا ابو داود۔ یہ حدیث پاک حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب گئے اور اونٹ کی کان پر جو بال ہوتے ہیں ان کو اپنی مٹھی میں پکڑا اور پھر فرمایا لوگوں یہ جو مال غنیمت ہمیں ملتا ہے اس میں اتنا ایسا بھی نہیں لے سکتا سوائے خمس کے، خمس کے علاوہ میں یہ بال جو ہیں اونٹ کی کوان پر جو بال ہیں یہ بھی میں نہیں لے سکتا۔ ہاں خمس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر کیا وہ میں لے سکتا ہوں، اور یہ خمس جو مجھے ملتا ہے یہ بھی واپس تمہارے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم ایسے ہی کرتے تھے کہ فرمایا یہ پھر واپس تمہارے پاس چلا جاتا ہے۔ اس لیے مال غنیمت میں جو دھاگا تمہارے ہاتھ میں آئے وہ بھی اس کو بھی جمع کرو، اور جو سوئی تمہارے ہاتھ میں وہ بھی جمع کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں کچھ بال تھے، یہ جو استعمال ہوتے ہیں، اونٹ کے بال ہو گئے، بکری کے بال ہو گئے، اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے یہ بال حاصل کیے تھے، میرے اونٹ پر جو پلانے کے نیچے جو کپڑا ہوتا ہے میں نے اس کو بردہ کہتے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے یہ حاصل کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا حصہ ہے اس میں یا بنو عبد المطلب کا حصہ ہے وہ تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن میں تو اپنا حصہ ہی معاف کر سکتا ہوں نا، دوسرے جو مسلمانوں کا حصہ ہے اس کو وہ میں تو نہیں معاف کر سکتا۔ تو اس میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، تو نے ہم سے جو ہے نا وہ گزارش کی ہے کہ میں کیا یہ لے سکتا ہوں، تو اس میں جو میرا حصہ ہے وہ تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، یا عبد المطلب جو میرا خاندان ہے ان کا جو حصہ ہے وہ بھی میں معاف کر سکتا ہوں، اس میں تمام مسلمانوں کا حق ہے، جب تک تمام مسلمانوں سے تم معاف نہ کرو تو لے نہیں سکتے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا اگر معاملہ اتنا ہی سنجیدہ ہے جتنا آپ فرما رہے ہیں تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے وہ جو بال اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے ان کو پھینک دیا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الى بعیر من المغنم فلما سلم اخذ ببرة من جنب البعیر ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا الا الخمس والخمس مردود فيكم رواہ ابو داود۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، آپ کا رخ انور، آگے سامنے ایک اونٹ تھا، مال غنیمت کا اونٹ تھا، اس کی طرف رخ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اونٹ کی ایک جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بالوں کو پکڑا اور فرمایا جو مال غنیمت تمہارا مال غنیمت ہے اس میں سے یہ اتنا ایسا بھی میں نہیں لے سکتا سوائے خمس کے، اور یہ خمس جو مجھے لینے کی اجازت ہے یہ بھی واپس تمہاری طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
کل یہ بتایا تھا کہ اگر آسمان پر بادل وغیرہ ہوں تو رمضان کا عید ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، جو اس کے کریکٹر کو تو دیکھا جائے گا، جو عادل ہو، نیک ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو۔ اور اگر آسمان پر بادل ہوں تو عید کے جان کو ثابت کرنے کے لیے دو مردوں یا ایک مرد اور عورت، عدالت کی شرط وہاں بھی ہے، ان کی گواہی جب وہ قبول کی جائے گی۔ اور اگر آسمان صاف ہو، دونوں صورتوں میں، چاند رمضان کا ہو یا چاند عید کا ہو، دونوں صورتوں میں اگر آسمان بالکل صاف ہے تو کثیر لوگوں کی شہادت درکار ہوگی، جمع عظیم۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ جمع عظیم بنیں گے، یہ فیصلہ قاضی صاحب جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ کریں گے۔ کتنے جو لوگ ان کے سامنے شہادت دیتے ہیں وہ ان کی رائے میں وہ جمع عظیم بنتے ہیں، تو وہ ان کی شہادت کو قبول کر لیں گے اور اعلان کر دیں گے کہ چاند جو ہے وہ ہو گیا۔ اور اگر وہ کم ہیں، امام صاحب ان کو جمع عظیم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ ان کی شہادت پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہاں ایک اور بات اس پر شاید کم ہی عمل ہوتا ہے۔ دو صورتیں ہیں مہینے کے مکمل ہونے کی، ایک چاند اگلا چاند نظر آ جائے یا دوسرا پچھلا مہینہ جو ہے اس کے 30 دن پورے ہو جائیں۔ لیکن پچھلا مہینہ جس کے جو پورا 30 دن پورے ہوئے ہیں، وہ شروع ہوا تھا ایک آدمی کی شہادت سے۔ ایک آدمی نے گواہ دی، میں نے چاند دیکھا، قاضی نے فیصلہ کر دیا۔ اگر ایسی صورت ہو اور اب جب چاند نظر نہیں آیا، 30 دن کے پورے ہونے کے بعد بھی چاند نہیں نظر آیا، تو پچھلے آدمی کی غلطی سمجھی جائے گی کہ یہ آدمی جو ہے اس نے غلط گواہی دی تھی۔ اگر یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا۔ رمضان کے آپ نے اپنے حساب سے 30 دن پورے کر لیے، لیکن 30 دن پورے ہونے کے بعد بھی چاند مطلب صاحب ہے، چاند نظر نہیں ہے، اور پھر آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ پچھلا رمضان کا مہینہ شروع ہوا ایک آدمی کی شہادت سے شروع ہوا تھا، تو اب چاند 30 دنوں کے بعد بھی نظر نہیں آیا، تو مطلب ہے اس کی شہادت غلط تھی۔ تو اس صورت میں ایک روزہ مزید رکھنا پڑے گا۔ اور اگر وہ دو آدمیوں نے شہادت دی تھی، دو آدمیوں نے یا زیادہ نے شہادت دی تھی، پھر علیحدہ روزہ جب وہ نہیں رکھنا پڑے گا، اس کو صحیح قرار دیا جائے گا۔ اگر آسمان پر اس صورت میں آسمان پر بادل وغیرہ ہو، مطلع صاف نہ ہو، تو پھر پچھلی کی شہادت کو قبول ہی کیا جائے گا، اور جو رمضان جائے اس کو، رمضان ہو یا عید الفطر کا دن ہو، دونوں صورتوں میں دن پورے ہو گئے ہیں، تو مطلب چونکہ ابر آلود ہے اس لیے چاند نظر نہیں آیا، تو روزہ اگر رمضان ہے تو اس کو پورا کرنے کا اعلان کیا جائے گا، اگر عید کا دن ہے تو وہ اسے عید کا اعلان کیا جائے گا۔ باقی جو مہینے ہیں رمضان اور شوال کے علاوہ، ان کے چاند کو ثابت کرنے کے لیے وہی دو گواہیاں درکار ہیں، یا دو مرد گواہی دیں گے یا ایک مرد اور دو عورتیں، ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں گی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو چاند جب اس کو چاند کے ہونے کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ جو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پر چاند نظر آ جائے تو اس ایک جگہ کی رویت کی وجہ سے باقی لوگ جو بھی ان کو بھی روزہ وہ رکھیں گے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ ہر علاقے کے لوگ اپنی رویت پر عمل کرتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے نا، یہ فقہ کے معاملات میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ جو مسئلہ کویس میں تو یہ ہے کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہے،
ہمارا مسئلہ اور ہے، سعودی عرب کا مسئلہ اور ہے، مراکش کا مسئلہ اور ہے۔ تو صاحب کتاب نے تو یہ لکھا ہے کہ کہیں ایک جگہ چاند نظر آ کے سارے جو اس پر عمل کریں گے، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنی روایت پر فیصلہ کرتے ہیں۔ دن کے وقت جو چاند نظر آتا ہے کہتے ہیں یہ اب آج دوسری کا ہے، تیسری کا ہے، چوتھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چاند 4 دن کا نظر آئے یا 2 دن کا نظر آئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ شام کے وقت تو آپ کو چاند نظر آتا ہے، اگر نظر آ گیا تو مہینہ نیا شروع ہو گیا، اگر چاند نہیں نظر آیا تو آپ نے 30 دن مکمل کرنے ہیں اور اگلا مہینہ شروع ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔